नहीं किया कि जो उसके जिक्र को घटा सके, सुभान अल्लाह, जिसे रब बुलंद कर दे। और फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैंने तेरे जिक्र को दुनियादारों का मोहताज नहीं बनाया, बेशक मैंने तेरे जिक्र को बुलंद करके भेजा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैं तुझे दुनिया पर भेजूंगा, फिर 40 साल बाद तुझसे ऐलान नबूवत करवाऊंगा, फिर ऐसा ऐसा लोग तेरा कलमा पढ़ते रहेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जैसे जैसे वो कलमा पढ़ते रहेंगे मैं वैसे वैसे बुलंद करता रहूंगा। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद करके भेजा है, सुभान अल्लाह, मैंने तेरे जिक्र को दुनियादारों का मोहताज नहीं बनाया। और अगर आज ये हम हजूर का जिक्र ना भी करें ना, तो हजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक बेशक, ये माशाल्लाह मेरे अंकल जवेद ने महफिल सजाई है, हजूर की शाने बयान करनी है हमने, और ये हजूर का जिक्र करना ये रब की सुन्नत है। हजूर की शाने बयान करना ये सहाबा कराम की सुन्नत है। मैं दलील देता हूँ, किताब का नाम है इमाम हम्बल, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 23 हदीस नंबर 16960 और हदीस के रावी हैं अबू सईद खिदरी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा कराम गोल दायरा बनाकर बैठे थे, तो देखा कि प्यारे आका करीम तशरीफ ले आए, तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मा अजलसकुम, ये तुम क्या कर रहे हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बाअस फीहिम रसूला, हम तो रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना हबीब अता कर दिया, अपना महबूब अता कर दिया, हम तो आप ही का जिक्र कर रहे थे। तो करीम नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम वाकई मेरा जिक्र कर रहे थे? सुभान अल्लाह, क्या तुम सच्ची मेरा जिक्र कर रहे थे? तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह की इज्जत की कसम हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। तो करीम नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम पर तोहमत लगाने के लिए कसम नहीं उठवाई, बल्कि अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आया था, सुभान अल्लाह, और आकर रब करीम का सलाम भी दे रहा था और अर्ज कर रहा था कि या रसूल अल्लाह, इधर जब ये आपके गुलाम आपका जिक्र कर रहे थे ना, आपकी शाने बयान कर रहे थे, और उधर रब करीम इन पर फख्र कर रहा था, इन पर नाज कर रहा था, जैसे ये हम हजूर का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों देखो, तुम तो कहते थे कि मौला ये फसादी है, मौला झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, इनको ना पैदा कर। फरमाया तुम्हारी नजर फसादियों की तरफ थी और मेरी नजर मिलादियों की तरफ थी। फरमाया फरिश्ता देखो, तुम तो कहते थे कि मौला ये बारूद वाले हैं, इनको ना पैदा कर। फरमाया तुम्हारी नजर बारूद वालों की तरफ थी और मेरी नजर बारूद वालों की तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बात की समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। अच्छा अंकल जब ऐसा ये बात सुनना, मेरी एक महफिल हुई शोरकोट में, तो एक बंदा मुझे कहता है कि ये तुम ना हजूर की शाने बढ़ा बढ़ा के, हजूर की अजमत, हजूर की शान ऐसे बयान करते हो कि हजूर की शान बढ़ा बढ़ा के हजूर को खुदा के साथ मिला देते हो, हजूर को खुदा का शरीक बना देते हो। मैंने कहा ओ चाचा, हम क्या मिलाएंगे हजूर को खुदा से? सुभान अल्लाजी असरा पे गौर कर, रब खुद जिब्राइल को भेज के, चार के तलबे चुमा के, सोए हुए को उठा के, अपने पास बुला के खुद मुलाकात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि हम क्या मिलाएंगे हजूर को खुदा से? रब तो खुद अपने हबीब से मुलाकात करता है। मैंने कहा कि हम हजूर को खुदा का शरीक नहीं, हजूर को खुदा का हबीब मानते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत,
नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अच्छा मेरे भाइयों तवज्जो फरमाओ, मैंने कहा कि हम हजूर को खुदा का शरीक नहीं बल्कि हजूर को खुदा का हबीब मानते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये शरीक और हबीब में फर्क सुनो। शरीक और हबीब में फर्क ये है, आप देखें हमने कोई कारोबार कर लिया, अंकल जावेद और मैंने 50,000 अंकल जावेद ने दिए, 50,000 मैंने दिए, हमने मिट्टी के बर्तनों की दुकान बना ली। अब हम दोनों शरीक हैं एक दूसरे के। अंकल जावेद की भी शराकत है कारोबार में, मेरी भी शराकत है। अब अंकल जावेद बैठे हैं दुकान पर और आकर मैं कहता हूँ कि ये जो मिट्टी का प्याला पड़ा है या घड़ा पड़ा है, मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, तो अंकल जावेद मुझे कहेंगे कि ये तोड़ने के लिए नहीं रखे, बेचने के लिए रखे हैं। अगर तोड़ने का ज्यादा शौक है तो अपने हिस्से का माल अलग करके उसको तोड़, मेरा क्यों तोड़ता है? तो शरीक ये पसंद नहीं करता कि उसका एक बर्तन भी तोड़ा जाए, इसे शरीक कहते हैं। और हबीब की शान ये है कि हबीब ने अर्ज की, 14वीं का चांद चमक रहा था, अर्ज के मालिक मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, फरमाया इशारा करके दो टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अर्ज की मौला मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, फरमाया कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अर्ज की मौला मैं खारे कुएं को मीठा करना चाहता हूँ, फरमाया कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अर्ज की मौला मैं फर्श से अर्श तक आना चाहता हूँ, फरमाया आजा, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अर्ज की मौला मैं जाबिर के बच्चों को जिंदा करना चाहता हूँ, फरमाया कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अर्ज की मौला मैं जिब्राइल से भी आगे आना चाहता हूँ, फरमाया आजा, इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तेरा चलना होगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब सुब्हानल्लज़ी असरा, तेरा सफर होगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। वन्नज्मु, तेरा सफर सबसे आला होगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मैं तेरी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दूंगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तू लड़ते हुए को मिला देगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तू किसी के सर पर हाथ फेर देगा तो वो तेरे अदब में बाल भी नहीं कटवाएंगे इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब जिब्राइल भी तेरा जलवा देखने के लिए सिदरा से आएगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तो भी तेरा कलमा पड़ेगी, बकरियां भी तेरी रिसालत पर कुर्बान होगी, भेड़िया भी तेरी नबुवत की तबाही देगा इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खरात मांगेगी इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरी पैदाइश पर घर की छत खुल जाएगी इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आएगी तो वो किसी और का नहीं तेरा कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे इसलिए कि तू शरीक नहीं हबीब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब कुर्सी भी तेरे नाम से मुज़य्यन होगी, जिब्राइल के माथे पर तेरा नाम होगा, जिब्राइल का नाम जिब्राइल का करार तेरे नाम के सदके मिलेगा, आदम की तौबा तेरे नाम के सदके में कबूल होगी
اس کی پیاس مٹ جائے گی، جو بھوک میں تیرا نام لے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کل قیامت والے دن، کل قیامت والے دن تو جہنمی کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے گا تو جہنمی بھی جنتی بن جائے گا، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تو بات رک جائے گا، وہاں سے بھی خوشبوئیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو آسمان کو بلندی دے دوں گا۔ اے میرے محبوب تو اپنی کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں چہرے سے اٹھا میں دن بنا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے تلاش کر رہی ہے اور میں تجھے عرش پر بلا کر خود ملاقات کروں گا، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ میرے انکل جوید صاحب نے یہ محفل سجائی، یہ میلاد پاک کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ اور لفظ ہے میلاد، میلاد مولود سے ہے، کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں کہ آنے والا کب آیا، کس رات آیا، کس وقت آیا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، آنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور یہ نہ ہی کوئی شرک ہے اور نہ ہی بدعت، سبحان اور اللہ۔ لفظ ہے میلاد، سبحان میلاد اللہ۔ مولود سے ہے، بے شک۔ کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے۔ جی علیہ السلام کا آنا خود خدا بیان کر رہا ہے، اور صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام کی ڈیوٹی تب تک پوری ہوتی ہی نہیں تھی جب تک بات صلی اللہ کی نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ایمانداری کی بات ہے کہ علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اب آپ خود بتاؤ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جب تک حضور کا ذکر نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہ محفل سجائی ہی صلی اللہ کے ذکر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے بھائیو توجہ فرماؤ، یہ قرآن پاک میں سورۃ قصص 28 نمبر سورت ہے، اور یہاں پر ایک بندہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، نہ میلاد ہوگا، نہ نبی آئے گا، نہ میرا تختہ الٹے گا۔ نجومیوں نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ نبی آنے والا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، پھر تیرا تختہ الٹنے والا ہے۔ تو جب تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون بادشاہ نے یہ سنا نا کہ علیہ السلام آنے والا ہے، موسیٰ آنے والا ہے، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، نہ میلاد ہوگا، نہ نبی آئے گا، اور نہ میرا تختہ الٹے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں پتہ چلا جس نے کل ارادہ کیا کہ میلاد نہ ہو اسے فرعون لکھا گیا، مؤرخین نے اسے فرعون لکھا، اور جو آج ارادہ کرے کہ میلاد نہ ہو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا میرے بھائیوں اب فرعون نے پورا ٹل لگا
دیا. اس کا دل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. اس نے کہا جی یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. میرا طریقہ یہ ہوگا واردات کا کہ جس گھر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو, ذبح کر دو. پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, بچے ذبح ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا نبی تھا جس کے آنے پر اللہ نے گھر گھر بیٹا عطا کیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ آئے, گھر گھر بیٹا پیدا ہوا نا. تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مالک بیٹی تو رحمت ہے, بیٹا تو نعمت ہے. مصطفیٰ کے آنے پر آپ نے بیٹیاں کیوں نہیں دی, بیٹے کیوں دیے؟ مالک نے فرمایا, میں نے عرض کی کہ مالک بیٹی تو ایسی رحمت ہے کہ ایک دن منبر پر حضور فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ, جو شخص 3 بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ جنتی ہے. ایک صحابی رسول کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں. فرمایا بیٹھ جا, جو 2 بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ بھی جنتی ہے. ایک اور کھڑا ہوا, عرض کی آقا میری تو صرف 1 بیٹی ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, جو صرف 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کرے گا محمد گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ مالک آپ نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹیاں کیوں نہیں دی, بیٹے کیوں نہیں دیے, بیٹے کیوں دیے؟ تو مالک نے فرمایا کہ یہ مکے والوں کا نا میں جانتا ہوں, جس گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا یہ منہ بنا لیا کرتے ہیں, ان کافروں کے منہ بگڑ جاتے ہیں. میرے بھائیو اسلام و دین کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹی دے تو منہ پر 12 بجے ہو, نا 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 نا. اللہ بیٹی دے پھر بھی منہ پر پھول کھلنے چاہیے, مسکرانا چاہیے. تو اب میں نے عرض کی کہ مالک آپ نے بیٹے کیوں دیے, بیٹیاں کیوں نہیں دی؟ مالک نے فرمایا کہ یہ مکے والوں کو نا میں جانتا ہوں, جس گھر بیٹی پیدا ہو یہ منہ بنا لیا کرتے ہیں, ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. فرمایا میں نے بیٹے اس لیے دیے کہ یہ نہ ہو محمد آ رہے ہو اور ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. مطلب ہے کہ اللہ پاک نے چاہتا ہے کہ جدو میلاد ہوے نبی آوے ادو بندے مسکرانے چاہیے. سبحان اللہ. 34 نمبر منہ بنا کے نہیں بیٹھنا, مسکرانا رہے. سبحان اللہ. اچھا میرے بھائی اور بزرگوں, اب فرعون نے نا پورا ٹل لگا دیا لیکن پھر بھی نبی اپنی ماں کی گود میں آ گیا. اب فرعون کہتے ہیں کہ فوجیوں لگ دے فلاں کاج کوئی بچہ یا بچی ہوئی ہے, جو تلاشی لے کے ہو. اور فرعون نے فوجی آئے نے, فرعون کے فوجی آئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی امی نے موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں رکھ دیا اور اوپر ڈھکن دے دیا اور جلدی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. تو فرعون کے فوجی آئے, تلاشی لے کے فوج چلی گئی. اچھا فوج باہر جا کر پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ فوج کہتی ہے نا ویکھ نا اے میں فرعون نو پلے کھائی لگے, ہے نا ویکھ نا اے میں فرعون نو پلے کھائی لگے. اے اللہ دی قسمیں فرعون کل بھی پلے کھیچ سی کہ فرعون اج بھی پلے کھیچ. کیا بات ہے, تاجدار ختم نبوت. اچھا میرے بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے جس کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیوں توجہ فرماؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ چلے گئے نا سارے فوجی, تو موسیٰ علیہ السلام کی امی نے فرمایا نہیں دیے, میں نا تیرا ویر تندور چ رکھے, ذرا تندور چ اپنے بھیا نو کٹ کے لے آیا. جدو تندور دا نام آیا بیٹی دے دل نو کو جویا, بیٹی کے لیے امی میں تے ہنے آگ بال اگ دا نہ آیا, ماں دے دل نو کو جویا. نس کے امی نے تندور دا ڈھکن چکیا تے ویکھیا کہ ایک دن دا نبی, ایک دن کا نبی آگ کے شعلوں میں کھیل رہا تھا. سبحان اللہ. تے ہن اے دا مطلب ہے کہ انہاں نبیاں نو آگ نہیں سی لگدی. کیوں؟ اس واسطے کہ اے صلی اللہ دا ذکر کرتے رہے ہیں, یہ صلی اللہ کی باتیں کرتے رہے ہیں, یہ صلی اللہ کا درس دیتے رہے ہیں, یہ
کہ صلی اللہ کا بلاد پڑھتے رہے ہیں، تو اگر ہم بھی سچے دل سے حضور کا ذکر کریں نا تو آگ ہمیں کیسے جلا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. میرے بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ امی پریشان ہے، تندور میں سے ہاتھ باہر نکال دیا اور کہتے ہیں کہ امی میں نہیں دیکھ سکتا تیرے متھے پہ کوئی پریشانی آ جائے. اوے امی اگر میں تیری مشکل حال نہ کیتی کہ امت مشکل کشا کی میں منے گی. سبحان اللہ. اچھا میرے بھائیوں پریشان حاجرہ کدی صفا تے پجدی ہے تے کدی مربا تے دوڑ لوندی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ امی پریشان ہے، فرمایا امی تو ایویں گھبرا گئی ہے، تو ایویں گھبرا گئی ہے، میں ہڈی مار کے مشکل حل نہ کردا. سبحان اللہ. اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جڑی مشکل پہاڑاں تے چڑھن نال حل نہیں ہوئی وہ مشکل تے اس نبی دی ہڈی دے صدقے نال ہی حل ہو گئی ہے. سبحان اللہ. بولو تے صحیح. اچھا میرے بھائیوں اور سورۃ بقرہ یہ قرآن پاک میں 2 نمبر سورت اور اس کی 60 نمبر آیت فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کٹھی ہو کے ساری قوم موسیٰ نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ جناب پانی چاہیے، پانی چاہیے. تو میرے بھائیوں سنی ہو شیعہ ہو دیوبند ہو بریلوی ہو جو بھی ہو قرآن تے مانتے ہو نا. سبحان اللہ. ایک باری اچھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اے ہو گیا، اے میں تھانوں بات چ سمجھانا. کٹھی ہو کے ساری قوم نوح نبی کول آ گئی تے آ کے کہندی ہے کہ جناب پانی چاہیے. تے نوح نبی نے فرمایا فقل تستغفروا ربکم، اٹھاؤ میرے نال ہاتھ، اللہ کو معافی مانگو، انہ کان غفارا، اے ہاتھ تے چکو وہ فوراً معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اے منہ تے ہاتھ پھیرن تو پہلے تمہانوں پانی میں لے دینا. سبحان اللہ. تمہانوں پانی میں لے دینا. اور اے دا مطلب ہے کہ نوح نبی انج ہاتھ چکن بدلا اچھا پانی آ جاتا ہے. اسماعیل نبی ایڑی رگڑے ریت دے ٹپے اچھا پانی آ جاتا ہے. اور واری آ گئی موسیٰ علیہ السلام دی. لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب پانی چاہیے، پانی چاہیے. تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تے مالک فقل لا تضرب بعصاک الحجر، ہن میں کی کراں؟ مالک نے فرمایا اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے محل جاری کر دینا. سبحان اللہ. تے ہن اے دا مطلب ہے کہ موسیٰ نبی ڈنڈا مارے پتھر وچ پانی ہوندا ہے، اسماعیل نبی ایڑی رگڑے ریت دے ٹپے وچ پانی ہوندا ہے، حضرت نوح نبی انج ہاتھ چکے بدلا وچ پانی ہوندا ہے. تے ہن واری آ گئی تہاڈے تے میرے میلاد والے نبی دی. صحابہ آ کے کہندے نے کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. نبی نے نہ ایڑی رگڑی ہے نہ ڈنڈا ماریا ہے تے نہ ہاتھ چکے نے. مصطفیٰ نے انج انگلیاں سامنے کیتیاں نے. صحابہ کہندے نے ہاتھ آ گئی ہے، ہاتھ آ گئی ہے. اے ایتھے تے انگلیاں وچوں پانی نکلدا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تو بھائی اور بزرگوں دعا ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک میرے انکل جوید کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.